اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بالکل ذاتی بات آپ سے کہوں، میں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ میں ایک وقت میں کبھی 5، 6، 7، 8 ویڈیوز بناتا ہوں تو میرا حلیہ ایک ہی ہوتا ہے ان ویڈیوز میں۔ ظاہر ہے میں ہر مرتبہ کوئی میں سٹیج آرٹسٹ نہیں ہوں کہ میں بار بار کپڑے بدل کے آؤں گا، تو وہ میں ایک نشست میں جتنی بھی بنا لوں، کبھی 3، 4، 5، 6، بہت تو لمبی چوڑی نہیں بنتی، لیکن بہرحال جتنی بھی میں بناتا ہوں اس میں میرا ایک ہی اٹائر ہوتا ہے، ایک اسٹائل ہوتا ہے، پھر اس سے اگلی کسی نشست میں کچھ اور کسی اور ٹاپک پہ کچھ اور گفتگو ہو جاتی ہے۔ کچھ جو ٹاپک لمبے ہیں وہ ظاہر ہے ایک سٹنگ میں نہیں ہوتے، وہ ملٹیپل سٹنگز میں ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے لیٹس ٹاک کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ 18-20 غالباً وہ ایپیسوڈز ہیں، تو وہ شاید 3 یا 4 نشستوں میں ہوئی ہیں۔ تو ابھی جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، یہ آخری آج کی ایپیسوڈ آخری ایپیسوڈ ہے اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ جو ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم اسٹریٹجی بنا نہیں رہے ہیں، اسٹریٹجی بنانے کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ایکچولی۔ تو اب یہ اس کی آخری، اور میں بھی تھک چکا ہوں اب تک، ٹھیک ہے۔ شاید آپ کو فیل ہو میری آواز بھی تھوڑی سی تھک گئی ہے، تو بٹ وائی ڈو آئی ڈو دس ایکچولی۔ میں نے جب یہ شروع کیا تھا یہ چینل، اٹ جسٹ اسٹارٹڈ لائک دیٹ، بس بیٹھے بیٹھے خیال آیا، بلاگ میں لکھ رہا تھا آلریڈی، ابھی بھی لکھتا ہوں، خیال آیا کہ یہ بھی کیا جائے، چونکہ بہت لوگ ہیں جو بلاگز نہیں پڑھتے، ان تک وہ باتیں نہیں پہنچ سکتی، اپنی لوگوں کی ایک ہے نا، اپنی ان کی تھنکنگ ہے۔ تو یہ چونکہ رواج زیادہ ہے، ویڈیوز کا رواج زیادہ ہے یوٹیوب دیکھنے کا، اور پھر میری تو خیر یوٹیوب میں کوئی ایسی ہنگامہ تو ہوتا نہیں کہ جس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہو، سننے کی ہے بیسیکلی، تو یہ ایک اس میں آڈیو کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ تو آئی جسٹ میڈ اے اسمال ویڈیو اینڈ آئی پوسٹڈ اٹ۔ میں نے ظاہر چینل بنایا، اپنا ایک ویڈیو پوسٹ کی، اور میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی جو میرے قریبی جاننے والے تھے کہ آپ مجھے 100 سبسکرپشن ایڈ کر دیجئے، 100 سبسکرائبرز، تاکہ یہ چینل ویریفائی ہو جائے۔ وہ میرے خیال میں شاید 1-1.5 دن میں لوگوں نے کر دیا تھا، دے ور ویری کائنڈ۔ وہ چینل ویریفائی ہو گیا اور اس کے بعد سے چل رہا ہے۔ میرا کبھی کوئی انٹینٹ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی، میں اس کو مانیٹائز کرنے کی کوشش کروں گا اور اس سے شاید میں بڑی انکم جنریٹ کروں گا، اور نہ ایسا کچھ ہوا ہے، نہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے آنیسٹلی کہ میں اس طرح سے اس پہ کام کروں، اور جو کہ ہو سکتا ہے، یعنی میں اگر بہت سارا ٹائم اس پہ لگاؤں، بہت سارے ریسورسز اپنے مینٹل فزیکل سب اس کے اوپر لگا دوں، ہو جائے گا، پھر طریقے بھی آ جائیں گے اس میں، بٹ میرا وہ انٹینٹ نہیں ہے۔ میری تو آپ سے ایک وہ ہے ریلیشن شپ ہے جس میں میں وہ سب کچھ گفتگو کرتا رہتا ہوں جو آپ کو کہیں اور سنائی نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ نہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، نہ میں بننا چاہتا ہوں، اور میں ایک حد تک میں موٹیویشنل اسپیکرز سے متفق بھی نہیں ہوں، چونکہ ان سے زندگیوں پہ کوئی اثر اچھا نہیں پڑتا۔ اس وقت بہت اچھا لگتا ہے، ایک سرٹن جذبہ بھی جاگتا ہے، ہاں بڑی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس سے آگے چونکہ وہ ٹول نہیں ہوتا، اس لیے وہ بات پھر 1-2 دن کے اندر وہ گم ہو جاتی ہے، بس بات ختم۔ پھر اگلی موٹیویشنل اسپیچ سنیں گے، پھر ذرا جذبہ جاگے گا اور پھر سو جائے گا 2 دن میں۔ تو میں تو بڑا آئی ڈونٹ گیو مائی سیلف اے ٹائٹل، لیکن میں چونکہ ایک میری عمر ہے، ایک بہت لمبا زمانے سے میں آلموسٹ اب تو مجھے یعنی نصف صدی ہو گئی کام کرتے ہوئے، تو اس لحاظ سے میں اپنی بہت سی ذاتی تجربات آپ سے شیئر کرتا ہوں ان اے ویری پریکٹیکل وے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، کیونکہ بے شمار چیزیں تو ان میں سے کی ہوئی ہیں، اور بے شمار چیزیں جو نہیں بھی کی پرسنلی وہ آس پاس کروائی ہیں، کی ہیں، بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے، پڑھنا پڑھانا بھی اللہ کا شکر ہے جاری رہتا ہے۔ سو اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن کی اسٹریٹجی کی ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ سب بہت بہت پریکٹیکل باتیں۔ میں آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ، آپ غور کیجیے گا، میرا کوئی بھی آپ ٹاک سن لیجیے گا، اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹول آ جائے،
کوئی ایسا سمپل سا ٹول آپ کے پاس ہو جس کو اپلائی کر کے آپ کچھ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. تو یہ اس میں قطعاً میں آپ کو نہ موٹیویٹ کرتا ہوں، نہ میں آپ کو ایکسائٹ کرتا ہوں، نہ میں اس طرح سے کوئی آپ کو جوش و جذبہ آپ کا ابھارتا ہوں، قطعاً نہیں. میں بالکل اطمینان سے چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، چونکہ میں خود اطمینان سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ ٹول آئیڈینٹیفائی کر لیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں. اور عین ممکن ہے وہ ٹول آپ کو بہت فائدہ دے دے تو سبحان اللہ، اور اگر بہت فائدہ دے دے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور اگر وہ فرض کیجیے وہ ٹول آپ کو فائدہ نہیں دیتا تو آپ اس کو موڈیفائی کر لیجیے گا، اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ اس کی کچھ کر لیجیے گا. پھر بھی نہیں ہوتا اس کو ڈسکارڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی دیر نو ہارڈ فیلنگ اباؤٹ اٹ ایکچولی. سو یہ ہے جو اندیا ہے ساری بات کا. تو یہ چونکہ اس کی آج کی اسٹریٹجی پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، اسٹریٹجی فار اسٹریٹجی، اس کو میں کنکلوڈ اب کرنے لگا ہوں بس ان دی نیکسٹ فیو منٹس ایکچولی. اور میں ایک چھوٹی سی سمرائز کر دوں ہم نے کیا بات کی ہے، اور اس کے بعد بس میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا. تو ہم نے بات یہ شروع کی تھی کہ اسٹریٹجی کی جب بات ہوتی ہے تو ہم کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہونی چاہیے، اور اس میں کیا، اس میں کمی کیا ہے، ڈیفیشنسی کیا ہے اس کے اندر، کہ اسٹریٹجی کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ڈیسٹینیشن کی کلیئرٹی نہیں ہوتی فار ایگزامپل، اور کوئی پلاننگ اس کے ساتھ اس وقت تو بالکل نہیں ہوتی، بعد میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. سو یہ یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ یہ معاملہ یہاں سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اب اس کو سنبھالیں گے، کیسے سنبھالیں گے؟ تو ہم نے یہ کہا کہ پہلے تو یہ سوال ریز کیے، پھر ہم نے چند ایک. تو پہلا سوال یہ ریز کیا کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ آپ کے پرائمری کسٹمرز کون ہیں، چونکہ دیٹ ول میک اے لاٹ آف ڈفرنس. آپ کی ساری پلاننگ اس پہ اس کا میجر امپیکٹ ہوگا. پھر ہم نے یہ کہا کہ جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی کور ویلیوز ہیں، اس میں پریورٹی کس چیز کی ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کی، شیئر ہولڈرز کی ہے، کسٹمرز کی ہے، امپلائیز کی ہے، کس کی ہے؟ کیونکہ اس کا بھی آپ کی پلاننگ پہ امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات، پھر تیسرا سوال ہم نے یہ ریز کیا کہ آپ کون سے پیرامیٹرز ٹریک کریں گے، کہ کون سے مائل سٹونز آپ چیک کریں گے کہ اچھا یہ ہوا، یہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا، بجائے اینڈ رزلٹ کو مانیٹر کرتے رہنے کے آپ کون سے درمیان کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ٹریک کریں گے. یہ سوال ہم نے ریز کیا. پھر ہم نے یہ سوال ریز کیا کہ آپ رسکس فورسی کریں گے، اور نہیں کر رہے تو کریں گے، کرنی چاہیے، اور پھر ان رسکس کو میٹیگیٹ کرنے کی یا ان کا خطرہ کم کرنے کی کوئی ترکیب بھی کریں گے پہلے سے. پھر جو رسک پتہ چل جائے کہ یہ رسک ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اس حساب سے کچھ تیاری بھی کر لیتے ہیں نا. پھر ہم نے یہ سوال ریز کیا. پھر ہم نے یہ سوال ریز کیا کہ جو آپ کی ٹیم بڑی ایکسائٹڈ ہوتی ہے فار ایگزامپل کسی بھی ایونٹ پہ، اور اس وقت وہ چیزیں کمٹ آپ کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس ایکسائٹمنٹ کو قائم کیسے رکھیں گے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ ٹولز کی بات کی. پھر ہم نے یہ سوال ریز کیا کہ آپ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے ٹیم کام کرنے کی فلاسفی میں یقین رکھتے ہیں، آپ خود یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو پھر ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ اگر نہیں رکھتے تو رکھا کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. اور پھر ہم نے یہ کہا آخر میں، آخری سوال یہ تھا کہ وہ جو انگزائٹی اور سٹریس ہے جو آپ کو کچھ بڑا چیز اچیو کرنے کے وقت ہوتی ہے، اس کو آپ پازیٹیولی کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، کسی اس طرح کی وہ انگزائٹی آپ کو ڈسیبل کرنے کی بجائے آپ کو انرجائز کر دے. تو اس کے لیے ہم نے دو باتیں کی کہ سب کانشیس مائنڈ کے کو یوٹیلائز کیجئے اور پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ میں یقین رکھیے. تو یہ ایک مختصر سا ایک اینگل ہے. یہ اسٹریٹجی پہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، آئندہ بھی میں بھی کروں گا، شاید کسی اور اینگل سے کروں گا، لیکن یہ ایک پرٹیکولر اینگل ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں بنیادی جو اگر آپ ریز کریں گے تو پھر آپ اپنی اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن، اسٹریٹجی بنانے میں اور اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن میں آپ کو بہت بڑی ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.